اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب دریچے کے ناظرین، پروگرام کلام شاعر بزبان شاعر ہمارے بڑے اچھے دوست، کویت میں مقیم اکلوتے صاحب دیوان شاعر، نہ صرف کویت کے بلکہ خلیج میں اس وقت اگر کوئی صاحب دیوان شاعر ہیں تو وہ جناب مسعود حساس صاحب ہیں۔ ہماری خوش قسمتی کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا، چند باتیں ہم آپ سے کریں گے اور کچھ شعر و سخن پر بات ہوگی اور کچھ بات حالات و واقعات پر اور دیگر کچھ علم و ادب پر باتیں کریں گے۔ مسعود بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، جزاک اللہ خیر۔ ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے یہ اعزاز بخشا، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کے تمام جتنے بھی سامعین اور ناظرین ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ جی بہت شکریہ مسعود بھائی۔ مسعود بھائی، کیا ایک شعر و سخن سے ناطہ کیسے جڑا آپ کا؟ جس طرح یعنی ایک کوئی حادثاتی طور پر ہے یا اڈاپٹیڈ ہے آپ کی شاعری کہ آپ نے یعنی اس کو اختیار کیا ہے، یا کس طرح کیا معاملہ ہوا؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدائشی اعتبار سے ہر شخص کے اندر ہر چیز کا داعیہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس داعیے کا تناسب الگ الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ایتھلیٹ بن گیا ہے، دوڑنا وہ بھی جانتا ہے، ایک عام انسان بھی دوڑنا جانتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ داعیہ زیادہ تھا۔ اب وقت فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے اندر جو داعیہ چھپا ہوا تھا، پوشیدہ تھا، اسے کیسے ابھارا اور اس کو کتنے مقامات ملے یا کتنے اسٹیپ مل پائے۔ کوئی اچھا استاد مل گیا یا ذاتی طور پر اس شخص نے محنت کری اور شیخ الغر کر ہو گیا، کافی ہو گیا۔ تو میرے ساتھ بھی وہی ہوا کہ میرے اندر کہیں وہ داعیہ پوشیدہ تھا اور حالات نے وہ کر دیا، اور ہوا یوں کہ دبئی میں گیا تھا تو 1 سے 10 کی ڈیوٹی ملی۔ اب وہ ہمارے ہاں قیلولہ بڑا ضروری سا ہوتا ہے، اور دوپہر کے کھانے کے بعد کسی بھی شکل میں نیند آ جاتی ہے، تو وہاں پہ 1 سے 4 کے درمیان میں نیند آ ہی جاتی تھی، لیکن ہمارے سر پہ کیمرہ ہوتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ سوچا جائے تو نیند نہیں آئے گی، اس لیے کہ سوچ میں جب دماغ مشغول ہو جاتا ہے تو نیند کو وہ بھگا دیتا ہے۔ اچھا، پھر میں نے سوچا جب سوچنا ہی ہے تو شعر میں سوچا جائے۔ تو وہاں پہ مجھے محسوس ہوا کہ میں کبھی کبھار شعر کہتا تھا، پھر میں نے اس کے بعد میں وہاں پہ 50-60 غزلیں لکھی ہوئی، تو اس طرح سے اس جانب آ گیا۔ صحیح، زبردست۔ اور کیا کس عمر میں آپ کی سب سے پہلی تحلیق کس عمر میں ہوئی؟ عمومی طور پر لوگوں کو یہ یاد تو نہیں رہتا ہے کہ بالضبط کون سا وقت تھا، لیکن تقریباً ہر شخص کے اندر جہاں پہ بھی داعیہ پایا جاتا ہے 9 سے لے کے 15 سال کی عمر کے اندر وہ شخص کچھ نہ کچھ کہہ لیتا ہے۔ بیشتر کے پاس میں یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ ان کے ہاں حافظے میں وہ شعر نہیں ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ 17-18 سال کے بعد میں جب کچھ غزلیں ہو گئی تو اس میں سے 1-2 شعر یاد ہو جائیں گے، بقیہ یاد نہیں ہے۔ یاد نہیں ہوتا کہ انسان نے کیا کس طرح لکھا۔ اور اس کا کوئی ریکارڈ رکھتے ہیں پراپرلی؟ یعنی کسی کے جب مطلب شعر لکھتے ہیں، غزل لکھتے ہیں، نظم لکھتے ہیں، تو باقاعدہ اس کی ریکارڈ کیپنگ ہوتی ہے یا کہ یہ انسان کی اپنی طبیعت پہ منحصر ہے؟ یا مطلب لکھ کے کہیں رکھا، پیپر گم گیا؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو لاابالی قسم کے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لکھا کہیں چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک لفظ بھی لکھا تو اسے آثار قدیمہ کے طور پر تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ دونوں قسم کے لوگ ملتے ہیں۔ تو بہتر تو لوگ وہی ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو ایک ادبی تخلیق ہے، آپ نے ایک نئی فکر کو اپنے اس خیال کے ساتھ آپ نے منصہ شہود پر لایا۔ یہ آپ بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری شاہکار نہیں ہوتی ہیں۔ ایک شخص اپنی پوری زندگی کے اندر اگر 1000 غزل اور 1000 مضمون لکھتا ہے تو اس میں سے چند ایک غزلیں، چند ایک مضامین ہوں گے جو شاہکار ہوں گے، اور شاہکار بنتا ہے چھننی سے چھن جانے کے بعد میں، نقاد کی نگاہ سے گزر جانے کے بعد بنتا ہے۔ تو ابتدائی مرحلے کا اگر کسی نے اپنی طبیعت کی بنیاد پر محفوظ رکھا بھی ہے تو اس کے اپنے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ جو تخلیق ہے، اس تخلیق ظاہر ہے کہ مطلب وہ تخلیق تو اسی طرح ہوتی ہے کہ اس کے بعد آگے جو مطلب آپ کے پاس اوزان ہیں، آپ کے پاس شاعری کو ناپنے کی تختی ہیں، آپ کے پاس اوزان آپ کرتے ہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بحروں کے اوپر آپ کے جو علوم بحر ہے اس کے اوپر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ لیکن اگر وہ پوری اصلاح سے پہلے بھی ایک تخلیق، ایک نئی چیز تو ہے
بلا شبہ ہے، اور اسی بنیاد پہ ایک شخص جب وہ لکھ لیتا ہے تو اس میں طمانینت آ جاتی ہے، طمانینت اس میں محسوس ہوتی ہے. جی جی. بہت سے لوگ جو شعر اور شعر کے حوالے سے کچھ ایسا کام کرتے ہیں تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کتھارسس ہو رہا ہے، یہ ایگزاسٹ ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے ان حالات سے نجات پانے کے لیے کہ وہ جو سوچیں مختلف اوقات میں تنگ کرتی ہیں، حالات و واقعات حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے. یہ صرف شعراء کے ساتھ مختص نہیں ہے، جی جی. یہ ہر انسان کے اندر بات پائی جاتی ہے. کچھ لوگ گالیاں دے کے ایگزاسٹ جی بالکل. بس یہی بات ہے کہ آپ میڈیم کچھ اور چوز کر لیتے ہیں. کچھ حضرات ہوتے ہیں جو شاعری میڈیم سے اپنی بات کو رکھتے ہیں، کچھ حضرات کالم نگاری کرتے ہیں، کچھ حضرات افسانہ نگاری کرتے ہیں، اور کچھ حضرات صرف اور صرف دوستوں سے گپے لگا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ گالیاں بھی بکتے ہیں. تو ہر شخص کے اپنی ترجیحات کی بات ہے کہ وہ کون سا میڈیم چوز کر رہا ہے اپنی بات کو ڈیلیور کرنے کے لیے. مسعود بھائی اپنا کوئی کلام سنائیے. وہ آپ نے دیوان کا تذکرہ کیا تو میں سوچتا ہوں کہ دیوان اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر تمام حروف تہجی جتنے بھی ہیں ان کے اوپر غزلیں ہوں. یعنی آپ کی غزل جو ہے پہلے مرحلے میں الف پہ ختم ہوتی ہوں، دوسرے مرحلے پہ بے پہ ختم ہوتی ہوں، تیسرے مرحلے پہ تے پہ ختم ہوتی ہوں، حتیٰ کہ وہ تمام حروف تہجی پہ ختم ہوتے ہوتے یہ اور بڑی یہ تک پہنچ جائیں. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو ایسی غزل پہلے سناتا ہوں جس کا اختتام الف پہ ہے، پھر ایک ایسی غزل سنا دوں گا جس کا اختتام ای پہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ بچا نہ قلب ہے سالم، بچا ہے قلب ہی سالم نہیں جگر میرا. بچا ہے قلب ہی سالم نہیں جگر میرا، یہ کون لوٹ کے یوں لے گیا ہے گھر میرا. بچا ہے قلب ہی سالم نہیں جگر میرا، یہ کون لوٹ کے یوں لے گیا ہے گھر میرا. اور شعر دیکھیے گا کہ میرا جنون ہوا ہجرتوں پہ یوں مائل، میرا جنون ہوا ہجرتوں پہ یوں مائل، لپٹ کے پاؤں سے چلنے لگا سفر میرا. میرا جنون ہوا ہجرتوں پہ یوں مائل، لپٹ کے پاؤں سے چلنے لگا سفر میرا. اور نصیب دیکھیے منزل تھی گھر کے آنگن میں، نصیب دیکھیے منزل تھی گھر کے آنگن میں، مگر سفر میں کٹا وقت بیشتر میرا، مگر سفر میں کٹا وقت بیشتر میرا. اور شعر یہ بھی دیکھیے کہ طرح طرح سے انا کا شکار کرتا ہے، طرح طرح سے انا کا شکار کرتا ہے، وبال ہو گیا میرے لیے ہنر میرا. واہ 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 واہ، کیا کہنے، وبال ہو گیا میرے لیے ہنر میرا. طرح طرح سے انا کا شکار کرتا ہے، وبال ہو گیا میرے لیے ہنر میرا. اور یہ شعر بھی کہ حلول کر گئی یہ کس کی روح مجھ میں یوں، حلول کر گئی یہ کس کی روح مجھ میں یوں، کہ لفظ لفظ ہوا تیغ اور تبر میرا، کہ لفظ لفظ ہوا تیغ اور تبر میرا. اور شعر کی وہ احترام کے لائق ہے میری نظروں میں، وہ احترام کے لائق ہے میری نظروں میں. عبداللہ عباسی صاحب نے جب پہلی دفعہ تمام شعراء کو اکٹھا کیا تھا تو انٹر کانٹیننٹل کے اندر، چونکہ ادب کی محفل ہے تو کویت کے اندر کہاں کہاں سے ادب چھن کے باہر آیا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے درمیان میں. تو عبداللہ عباسی صاحب تقریباً میرا خیال ہے 8-10 عالمی مشاعرے تو کروا ہی چکے ہیں، جس میں آپ کی بھی شرکت ہوئی ہے. انہوں نے پہلا جو مشاعرہ کروایا تھا انٹر کانٹیننٹل کے اندر، تو اس کی نظامت فرما رہی تھیں شاہین رضوی صاحبہ. شاہین رضوی صاحبہ نے مجھے اس شعر سے بلاتے ہوئے کہا تھا کہ ایک بہت ہی کچی عمر کا شاعر ہے اور اتنا بڑا شعر کہہ گیا ہے، اس کی اپنی شناخت بن گیا ہے. اگر وہ آج کی تاریخ میں یہ شعر کہہ سکتا ہے تو آگے اللہ جانے کیا کرے گا. یہ شاہین رضوی نے کہا تھا. وہ شعر دیکھیے گا کہ طرح طرح سے انا کا شکار کرتا ہے، وبال ہو گیا میرے لیے ہنر میرا. اور وہ احترام کے لائق ہے میری نظروں میں، بڑے خلوص سے کاٹا ہے جس نے سر میرا. واہ واہ، بہت اعلیٰ. وہ احترام کے لائق ہے میری نظروں میں، بڑے خلوص سے کاٹا ہے جس نے سر میرا. اور یہ اور بات کی طوفان تھا جہاں دیدہ، یہ اور بات کی طوفان تھا جہاں دیدہ، مگر ہلا نہ سکا عزم کا شجر میرا. یہ اور بات کے طوفان تھا جہاں دیدہ، مگر ہلا نہ سکا عزم کا شجر میرا. آخری شعر اس زمرے کا کہ کبھی نہ خشک ہوا وقت کی تمازت سے، کبھی نہ خشک ہوا وقت کی تمازت سے، انا کی بوندوں سے ہے جسم تر بتر میرا،
انا کی بوندوں سے ہے جسم تربتر میرا، اور میرا جنون ہوا ہجرتوں پہ یوں مائل، لپٹ کے پاؤں سے چلنے لگا سفر میرا۔ سفر میرا، واہ کیا کہنے، بہت زبردست مولانا۔ اور یہ اس کے اوپر جو آپ فرما رہے تھے کہ ایک غزل ایسی سناتا ہوں کہ جو الف سے جس کی ابتدا ہو، ہاں، اور ایک ایسی سناتا ہوں کہ جس کی اختتام یہ پہ ہوگی۔ اور اس یہ کے تعلق سے آپ کو بتاؤں کہ ہمارے درمیان میں ابھی ڈاکٹر مرزا عمیر بیگ ہوا کرتے تھے، جو افسانہ کے اتنے بڑے بہترین خالق ہیں کہ انہوں نے افسانوں کو ایک نئی جہت عطا کر دی ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ کویت میں رہتے ہوئے ان پر کم لکھا گیا، ان پر بہت زیادہ لکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس زمرے کے اندر کہ اگر ان پہ پی ایچ ڈی کی جائے تو بہت ضروری چیز ہے کہ پی ایچ ڈی کر لی جائے۔ انہوں نے جو مطلب افسانے کے اندر اجنبی زبانوں کے اندر جہاں پہ انسان گونگا اور بہرا ہو جاتا ہے، وہاں پہ اپنے کرداروں کو بھی قوت گویائی دے دی تھی۔ بہت بڑی بات ہے ان کے لیے۔ ایک دن میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو کہنے لگے یار وہ اپنی غزل سنا دو، اور اتفاق نہ وہ یہی غزل تھی۔ اب سنیے کہ سفر سفر میں بٹ گئی، نگر نگر ڈگر گئی، سفر سفر میں بٹ گئی، نگر نگر ڈگر گئی، کتاب زندگی جو تھی ورق ورق بکھر گئی، کتاب زندگی جو تھی ورق ورق بکھر گئی، بس ایک خوف کے سبب میں سو سکا نہ رات بھر، بس ایک خوف کے سبب میں سو سکا نہ رات بھر، کہ آنکھ گر جھپک گئی تو ہاتھ سے سحر گئی۔ اور دیکھیے کہ زبان گنگ ہو گئی، پڑا جو ان سے واسطہ، کسی کسی مقام پہ تو نبض بھی ٹھہر گئی، کیا کہنے، کسی کسی مقام پہ تو نبض بھی ٹھہر گئی۔ اور شعر دیکھیے، کہا تھا زندگی نے مجھ سے ہم سفر رہے گی وہ، کہا تھا زندگی نے مجھ سے ہم سفر رہے گی وہ، مگر یہ کیا کہ 4 دن میں قول سے مکر گئی، مگر یہ کیا کہ 4 دن میں قول سے مکر گئی۔ اور پھر شعر اسی زمرے کا دیکھیے کہ گلا میرا کٹا تو کیا کسی کی پیاس تو بجھی، گلا میرا کٹا تو کیا کسی کی پیاس تو بجھی، چھری جدھر جدھر گئی لہو سے تر بتر گئی، چھری جدھر جدھر گئی لہو سے تر بتر گئی۔ اور غرور نفس کی نہیں یہ حوصلے کی بات ہے، غرور نفس کی نہیں یہ حوصلے کی بات ہے، غرور نفس کی نہیں یہ حوصلے کی بات ہے، ہوا میرے چراغ پر ہی سر پٹک کے مر گئی، ہوا میرے چراغ پر ہی سر پٹک کے مر گئی، کیا کہنے۔ اور آخری شعر کی، جو سنگ جھیل پر گرا تو دائرے ہوئے رقم، جو سنگ جھیل پر گرا تو دائرے ہوئے رقم، انا کو ٹھیس کیا لگی وہ اور بھی بپھر گئی، انا کو ٹھیس کیا لگی وہ اور بھی بپھر گئی، کتاب زندگی جو تھی ورق ورق بکھر گئی۔ بہت آرہا، بہت خوبصورت اشعار۔ مولانا کیا دیوان لکھنے سے پہلے کچھ پلاننگ تھی آپ کی کہ میں دیوان لکھوں گا اور یہ میرا ڈریم ہے؟ مطلب جس طرح ظاہر ہے کہ ایک جو رائٹر ہے، کہانی لکھنے والا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یار میں ایک ایسا شاہکار ڈرامہ تخلیق کروں کہ جس سے میری پہچان بنے، کچھ نام ہو میرا۔ وہ جو شخص سوچتا ہے کہ میں ایک شاہکار ڈرامہ تخلیق کروں، وہ جس مقام پہ، عمر کے جس مقام پہ بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہوتا ہے، اس کے بہت پہلے وہ پوری زندگی کو خرچ کر کے اس مقام تک آیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ ابتدائی مرحلے میں وہ ڈرامہ پڑھتا ہے، ڈرامہ دیکھتا ہے، پھر ڈرامے کے بارے میں سوچتا ہے، پھر اس کے بعد میں لکھنا شروع کرتا ہے، اور وہ بے ترتیب ہوتا ہے، پھر اس کے اندر وہ کچھ بہتر کرتا ہے، اور کرتے 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 جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ میں ڈرامہ لکھ سکتا ہوں، تب جا کر کے اس کا ڈریم ہوتا ہے کہ کوئی بہتر ڈرامہ، کوئی شاہکار ہو۔ تو ایسے ہی ایک شاعر کا سب سے پہلے خیال ہوتا ہے میں شعر کہہ لوں، شعر جب ہو گیا تو کہتا ہے اچھا شعر کہہ لوں، اچھا شعر ہو گیا تو مطلب میں غزل کہہ لوں، اچھی غزل ہو گئی تو پھر بھئی کتاب آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، کتاب آ جائے تو اچھا، اب بہت ساری غزلیں ہو گئی ہیں، تو اب چونکہ اتنی غزلیں ہو چکی ہیں کہ ان سے غزل کی تکمیل ہو سکتی ہے، تو بسم اللہ، یہ بھی صحیح جی۔ تو کیا آپ کے پاس کچھ تھی پلاننگ ایسی؟ نہیں، میرے پاس میں پلاننگ نہیں تھی، لیکن ہوا یہ کہ جس وقت میں نے اپنی کتاب کی اشاعت کے بارے میں سوچا، تو جب دیکھا تو بہت ساری غزلیں تھیں،
اور جب اندازہ قائم کیا تو پتہ یہ کیا کہ 3-4 یا 4-6 غزلیں مزید اگر کہہ لیتا ہوں تو یہ تو دیوان پورا اس کا سامان موجود ہے. تو میں نے کہا اتنے قریب آ جانے کے بعد میں اس اپرچونیٹی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. اب آپ نے دیکھا ہی ہے کہ یہاں پہ مطلب کویت کے اندر اور خلیج کے اندر ہم لوگوں نے باضابطہ اس کی تحقیق بھی کی ہے, اور بدر امام میرے ساتھ ساتھ نہ جانے کہاں تک کا سفر کیا ہے, اور یہ تحقیق تک بات پہنچی ہے کہ جس زمانے میں یہ دیوان شائع ہوا ہے خلیج سے کوئی دیوان نہیں شائع ہوا ہے جو ابجد کے حوالے سے ہو. تو اب چونکہ میرے لیے ایک بہت اچھا ٹارگیٹ سامنے آ رہا تھا, ایک ہدف سامنے آ گیا, تو میں نے کہا 4-6 غزلیں کیا ہیں. اور اس زمانے میں میں دن بھر میں 4-6 غزلیں لکھ دیتا تھا, اتنا تیز لکھتا تھا. پھر اس کے بعد میں بہت زیادہ یہ دیوان کی تکمیل کے بعد, اس کی اشاعت کے بعد میں ہندوستان کے اندر پہلا سب سے خراب واقعہ جو پیش آیا ہے وہ دادری کا واقعہ پیش آیا ہے کہ جہاں پہ ایک مسلمان کو صرف اس لیے کوٹ کے مار دیا گیا تھا کہ اس کے گھر میں گوشت تھا. اور جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائک سے اعلان کیا گیا, اور مائک مندر کا مائک تھا, پجاری کو اغوا کر لیا گیا, اس کو بھگا دیا گیا, اور اس کے بعد میں مائک ہاتھ میں لے کر کے کہا گیا کہ سارے لوگ آؤ اور اس کو مارنا ہے, اور اس کو مار دیا. اس واقعے کے بعد میں میرے اوپر اتنا زیادہ اثر پڑا کہ میں نے غزل کہنا چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد میں وہاں سے پھر میرے اندر ایک لخت تبدیلی آئی. پہلے میری غزلیں جتنی بھی ہوتی تھیں وہ ضخیم تراکیب پہ مشتمل ہوا کرتی تھیں, ان میں الفاظ کے جاہ و جلال ہوا کرتے تھے. پھر اس واقعے کے بعد میں جب میں واپس آیا غزلوں کی جانب, تب میں نے ابلاغ پہ زیادہ دھیان دیا, اور پھر زبان کی سلاست کے اوپر میں نے کام کیا. پھر اس کے بعد میں میرا ایک دم سے نہج ہی چینج ہو گیا. تو آج کی جو ابھی غیر مطبوعہ غزلیں ہیں, جب وہ آپ سنیں گے تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اتنے ضخیم غزلیں لکھتا تھا. جی, کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے جمود طاری کیا, جس طرح بھی آپ نے ایک واقعہ بتایا, اور پھر وہ جمود ٹوٹا کیسے, یعنی اس کے اوپر آپ نے اوورکم کیسے؟ صرف اور صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے. جمود تو تقریباً ہر شخص کی زندگی میں آتا ہے. جمود کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. جمود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اہداف تھوڑا سا دوسری جانب متوجہ ہو جاتے ہیں, اور اس جانب آپ کا جھکاؤ کم ہوتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ مطلب آپ سوچتے بھی ہیں کہ مصرع گری کروں, لیکن پتہ یہ چلا کہ طبیعت کے اندر تقدر آ گیا ہے, تو اس کی بنیاد پہ رواں مصرے آ ہی نہیں رہے ہیں. تو ایک جھنجھلاہٹ بھی ہو جاتی ہے, تو اس کی بنیاد پہ انسان اور بھی اس سے بھاگ جاتا ہے. تو آپ اسے کہہ دیں کہ یہ وہی وقت چل رہا ہوتا ہے. تو ایسا تقریباً ہر ایک پہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جو اس بندے کو اس قسم کے یعنی جمود میں دھکیل دیتا ہے, یا کہ کوئی دیکھیں مطلب جو آپ نے کوئی ڈپریشن, ڈیفینیٹ آپ نے کہا یہ ڈپریشن نہیں ہوتا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے حالات کے جبر سے ہی ظاہر ہے کہ اس کے ذہن کے اوپر اثر ہوتا ہے. اور وہ جس طرح مطلب ماشاءاللہ آپ ایک حساس, یعنی آپ تخلص کے اعتبار سے بھی, اور ویسے بھی ماشاءاللہ شاعر کو کہا جاتا ہے کہ یہ معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے, سب سے زیادہ معاشرے کی حساس ترین جو پرسنالٹی یا جو شخصیت ہے وہ شاعر ہوتا ہے. تو اس قسم کے واقعات ظاہر ہے کہ وہ اس کے اوپر کچھ اور ان واقعات کی فیصل بھائی تخصیص نہیں کی جا سکتی ہے. سچائی یہ ہے کہ واقعات مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن اثر پذیری جو اندرون انسان ہوتی ہے وہ داعیہ ایک ہوتا ہے, وہ شخص ایک ہوتا ہے, اس کا من ایک ہوتا ہے. اور اثر پذیری جس اس کے ظرف کی ہوتی ہے وہ کس واقعے سے کتنا اثر قبول کر لے کہ اس پہ منحصر ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا, اس کے لیے بہت بڑا سانحہ ہو گیا. اب کتنے دنوں تک وہ کسی سے گفتگو نہیں کر رہا ہے, چاہے جائے کہ مصرع گری کرے. ایک دوسرا شخص وہیں پہ ہے کہ پتہ یہ چلا کہ اس پہ بلوائیوں نے اس کے گھر پہ حملہ کیا, اس کی مسجد کو شہید کیا, اور کچھ اور دیگر واقعات پیش آئے. ہمارے اوپر اس وقت ایسے حالات ہوئے ہیں کہ ہمارے فلسطین کے اوپر مکمل طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً صفائی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اب ہمارے لیے بہت برا وقت آیا ہوا ہے. اب ایسے وقت میں ہم مصرع گری کر پائیں گے؟ تو حالات چینج ہوتے رہتے ہیں, واقعات چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن کون سا واقعہ کس کے لیے کتنا جان کا ہے یہ اس شخص کے اندرون پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قدر زیادہ اس کو یعنی کس وقت کس طرح زیادہ اس کو اپنا سمجھتا ہے یا اپنائیت کے ساتھ دیکھتا ہے. کچھ کلام مولانا سنائیے. خلش کا سلسلہ قلب و جگر میں رہتا ہے. خلش کا سلسلہ قلب و جگر میں رہتا ہے.
किसी के जाने का एहसास घर में रहता है, वाह, किसी के जाने का एहसास घर में रहता है। खलिश का सिलसिला कल्बो जिगर में रहता है, किसी के जाने का एहसास घर में रहता है। जो अपने आप में झांका तो ये हुआ एहसास कि एक साया है वो भी खंडर में रहता है, वाह, 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 एक साया है वो कि एक साया है वो भी खंडर में रहता है। और जुमूद मौत के मानिंद है इसी के सबब। वाह, वो आप जो जुमूद की बात कर रहे थे, देख रहे हैं गज़ल ऐसी निकल आई कि जुमूद मौत के मानिंद है इसी के सबब, मेरा शऊर मुसलसल सफ़र में रहता है। वाह, मेरा शऊर मुसलसल सफ़र में रहता है। जुमूद मौत के मानिंद है इसी के सबब, मेरा शऊर मुसलसल सफ़र में रहता है। और बहुत संभल के उठाना कोई कदम अपना, बहुत संभल के उठाना कोई कदम अपना, शरीफ शख्स हमेशा नज़र में रहता है। क्या कहने, वाह वाह, शरीफ शख्स हमेशा नज़र में रहता है। वाह, बहुत संभल के उठाना कोई कदम अपना, शरीफ शख्स हमेशा नज़र में रहता है। और अमल से लोग नसब को खंगाल लेते हैं, बेशक, क्या कहने, अमल से लोग नसब को खंगाल लेते हैं। पेदर का खून ही लखते जिगर में रहता है, वाह, कोई शक नहीं, पेदर का खून ही जिगर में लखते जिगर में रहता है। वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। किसी से आपने इस्लाह ली अभी तक अपने कलाम के लिए शायरी में? नहीं, इस्लाह तो खैर किसी से महसूस नहीं हुआ कि मुझे नहीं, इस्लाह की ज़रूरत है? महसूस तो होता है। उसकी वजह यह है कि कोई भी नया मैदान हो तो कोई भी शख्स जो होता है वो आता है और पाँव पाँव ही चलता है। ऐसा तो नहीं है कि आने के बाद में बगडट लगाता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम भी ऐसे ही चले हैं तो हमें भी महसूस हुआ कि किसी न किसी की हाजत है। अच्छा, तो उसमें दो तरीक़े होते हैं। एक तो यह है कि कुछ लोग मखसूस उस्ताद बना लेते हैं, लेकिन मेरे साथ में अल्लाह का फ़ज़ल ये रहा कि मैंने कुरान पाक की तफसीर को हासिल करने के लिए, जो मुझे एजाज़े कलाम को समझने के लिए जो पढ़ाया गया था ना, वो इतना काफ़ी था कि शायरी के तमाम जितने भी लवाज़मात थे वो तमाम के तमाम पढ़े हुए थे। तो कलाम में नक्स किसे कहते हैं, कलाम में महासिन क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे पता थी। अच्छा, रही बात यह है कि शेर व शायरी से लगाव था तो वो तमाम चीज़ें मेरे लिए बहुत आसान हो गई। रही बात यह कि उरूज़ के हवाले से मुझे थोड़ी सी परेशानी थी। तो यहाँ पहुँचने के बाद में कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि ये काफ़िया, ये रदीफ़ है। और इसी दौरान में एक किताब मिल गई जो शेर व शायरी से ही, वो पाकिस्तान के बड़े प्रोफेसर हमीदुल्ला शाह हाशमी की किताब है। मैं देखने वालों से कहूँगा कि वो उस किताब का ज़रूर मुताला करें और 3 जगहों पे उस किताब के ऊपर बहुत जम के मुताला करें। एक तो तख्ती का फ़न उन्होंने जो डिजिट में बयान किया बड़ा शानदार है। दूसरी बात, चाहे कुछ पढ़ो या ना पढ़ो लेकिन 2 चीज़ें पढ़ लेना, महासिन कलाम, माइब कलाम। और महासिन भी अगर छोड़ दिए तो कोई हर्ज नहीं है। मैं कहता हूँ माइब पढ़ लो। माइब का मतलब किसी भी चीज़ का ऐब से खाली होना उसके हसीन होने की दलील है। किसी भी चीज़ का ऐब से खाली होना उसके हसीन होने की दलील है। अगर आप अपने कलाम को हसीन नहीं बना सके, न सही, ऐब से पाक कर लीजिए। मिन हैसुल इंसान, आप इतना तो नहीं कर सकते हैं कि आप आयत कुरानिया लिखना शुरू कर दें, वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, वो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन मिन हैसुल इंसान जो आपके बस का है उतना कर लीजिए। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने करके अपने आप को बड़ा तुर्रम खां बना के पेश किया है और आज भी पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। बेशक, सही। कभी कुछ मसाइल हुए आपको इस हवाले से? अगर यानी किसी ने आपको बुलाया कि आइए मुशायरा पढ़ना है, तो पहला रद्द-ए-अमल क्या होता है आपका? बड़ी खुशी से कबूल करते हैं दावत या बस ये नहीं? मैं इसमें 2 तरह के दाइयात पैदा होते हैं। बुलाने वाले प्रोफेशनल अगर हैं तो प्रोफेशनल लोगों को फिर उस निगाह से देखा जाता है, और बुलाने वाले सिर्फ़ और सिर्फ ये हैं कि भाई वो चाहते हैं कि कुछ अदब व आदाब की बात हो, तो वहाँ तो बड़ी खुशी होती है। इसलिए कि चंद लोग ही सही, लेकिन अगर अदब व आदाब वाले हैं तो उनके दरमियान में रहकर इंसान बहुत कंफर्टेबल फील करता है। लेकिन अगर वो आपको बुला के और ख़ुद अदब की दलाली कर रहे हैं और मंच सजा करके, और उसके बाद पता ये चला कि वो अपनी जेब भर रहे हैं आपकी आड़ में, तो वहाँ बड़ी तकलीफ़ होती है। और वहाँ पे 50 दफ़ा सोचते हैं जाना है कि नहीं जाना। बहुत सारे लोगों को मैंने कैंसिल इसी बुनियाद पे किया कि मुझे पता है। अच्छा, दूसरी एक बात और ख़ास तौर पर बताऊँ,
خصوصی طور پر وہ تمام لوگ جو بر صغیر سے باہر رہ رہے ہیں، شاعر اگر ہیں، وہ چاہے ناروے ہو، چاہے آپ اس طرف دیکھ لیجئے، چاہے وہ مغربی ممالک ہوں، چاہے وہ مشرق وسطیٰ کا کوئی بھی ملک ہو، یا وہ ملیشیا انڈونیشیا میں بھی ابھی تھوڑا بہت اردو کی آبیاری ہو رہی، یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ شاعر چند ٹکے کے ہوتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگ ان کو علامہ بنا کے پیش کرتے ہیں، چند ٹکے کے ہوتے ہیں۔ بیشتر ایسے شاعر ہوتے ہیں کہ جو یہاں سے کچا مال کسی اور کو سپلائی کر کے اور اس کے بعد میں زربفت کلام حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر وہ بندر کے ہاتھ ادرک لگ جاتی ہے۔ یہاں کے خلیج میں اور دوسری جگہوں پہ ایسے ہی لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہاں، میری بات پوری ہو جانے دیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر میرا جو ہے فریکوینسی ادھر ادھر ہو جائے۔ تو یہ لوگ جو ہیں نا، یہ بھی میری بات کو سن لیں کہ ان کو جب وہاں پہ ترم خان بنا کے پیش کیا جاتا ہے تو ان کے ادب کی بنیاد پہ نہیں پیش کیا جاتا، ان کے دینار کی بنیاد پہ، ان کی پہنچ کی بنیاد پہ، ان کے درہم کی بنیاد پہ، ان کے ڈالر کی بنیاد پہ ان کو سب سے بہترین شاعر کہا جاتا ہے، علامہ کہا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں ان کے نام کی شامیں منائی جاتی ہیں، ان کے نام مشاعرہ منسوب کر دیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ اگر ان کے نام ایک شام منائی جائے گی بدلے میں وہ ان کو یہاں پہ بلائیں گے، اور ایک دفعہ کوئی بھی پاکستان یا انڈیا کا بندہ یہاں پہ آ گیا، ایک سے دو مرتبہ اگر آ گیا تو پھر اس کا جو وہاں کا ریٹ ہوتا ہے وہ 10,000 کے بجائے 50,000 ہو جاتا ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی کو ایسے مرغا بنا کر کے ہم وہاں تک پہنچ جائیں اور پھر ہمارا جو اسٹیٹس ہے وہ بلند ہو جائے۔ تو یہاں کے لوگوں کو سوچنا ہے کہ تم ہو تو کچھ نہیں، تم چند ٹکے کے ہو، اور تمہیں اس بات کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ تمہارا اپنا کچھ ہے ہی نہیں سرے سے، تمہاری مصرع سازی ہی صحیح نہیں ہے، اور تم نے کسی اور کو سب کچھ دے کر کے اور اس کے ساتھ میں لفافے کے اندر چند نوٹ تھما کر کے اور ادب کے ساتھ میں تم نے یہ سب حرکت کر رکھی ہے۔ تو یہاں کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ آج کی جو شاعری تخلیق ہو رہی ہے، جسے ظاہر ہے کہ وہ میں نام نہیں لیتا، آپ پہچان لیں گے کہ مطلب وہ کچھ اشعار ایسے ہیں کہ جینز پہنا کرو، کس نے کری ہے منع، یہ ہے وہ، مطلب اس قسم کی شاعری کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہر زمانے میں ایسی شاعری ہوتی رہی ہیں کہ جن کو معاشرے کے حساس طبقے نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے، یا نفرت کی اگر نگاہ سے نہیں دیکھا ہے تو عدم قبولیت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ یہ ہر زمانے میں ہوتی رہی ہے، ہمارے زمانے میں بھی ہو رہی ہے۔ وقت اس کو چھانٹ دے گا نا، وقت کی چھلنی بڑی بے رحم ہے صاحب۔ آج کے 20 سال 25 سال کے بعد میں ان اشعار کو نالیوں میں پڑا ہوا آپ دیکھیں گے، کوئی اس لائق نہیں ہوگا کہ تنقید نگار اس پہ گفتگو کرے، کسی جگہ پہ ان کو درجہ نہیں دیا جائے گا۔ اور خصوصی طور پر اللہ جزائے خیر دیں، ان کے درجات بلند فرمائے، طارق صاحب کو، کہ جو آپ کے ہاں بیت بازی کا شو لے کے آتے تھے، پورا نام کیا تھا؟ طارق عزیز صاحب۔ ایسے اشعار کہیں دور دور تک ایسے شو کے اندر نظر نہیں آئیں گے۔ ہاں، بڑا معیاری تھا پروگرام۔ جی۔ اچھا، ادب کے اندر لکھاری ذات زیادہ اہم ہے، شاعر زیادہ اہم ہے، یا نقاد زیادہ اہم ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، شاعر اور نقاد۔ جی دیکھیں، ایک شخص ہے جو گھر بنانا جانتا ہے، معمار ہے، لیکن معمار اس کے بعد میں وہ دوسرا ایک شخص آتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہاں سے ہوا آئے گی اور یہاں سے اس کی جو وزن ہے اس طرح سے اس کا جو ہے تبدیل کیا، یہ لوڈ جو ہے مینجمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ دونوں کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ رہی بات یہ کہ ابتدائی مرحلے کے اندر تو شاعر ہی آئے گا، اس لیے کہ وہ شے کو پیدا کرتا ہے، وہ خالق ہے۔ نقاد خالق نہیں ہوتا ہے، خلقت کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے شاعر بدرجہ بہتر ہے نقاد سے۔ تو نقاد کا کام اس لیے ضروری ہے کہ شاعر بہتر سے بہتر تر ہو جائے، لیکن بہرحال اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جی، وہ تو میٹر لے کے کھڑا نا کہ یہاں جناب یہ نقاد ہے، اس کے ہاتھ میں میٹر ہے، وہ پیمانے کے ساتھ ہر چیز کو ناپتے ہوئے۔ لیکن من حیث المعاشرہ نقاد کسی بھی میدان کا ہو، اس کا وجود ناگزیر ہے، اس لیے کہ اگر وہ نہیں ہوگا۔ سوال کا تیسرا پہلو تھا لکھاری۔ لکھاری میں تو آپ تمام لوگوں کو لینا، آپ صرف شاعر ہی کیوں، صاحب قلم کہیے، آپ لکھاری کیوں کہتے ہیں؟ لکھاری جب کوئی کہتا ہے تو مجھے مداری یاد آتا ہے۔ اصل میں چکر یہ ہے کہ شعراء کے اندر جو ہے نا، وہ میرے جیسے بندے جو ہے نا، وہ شعراء کے اندر ان کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو بہت سارے مسلمانوں کے اندر ایک غیر مسلم کے ہوتے ہیں۔ نہیں یار، بہت سارے غیر مسلموں کے اندر ایک مسلم کے ہوتے ہیں۔ نہیں،
صاحب قلم کوئی بھی ہو وہ معزز ہوتا ہے. میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے کہا ہے کہ کچھ لوگ افسانہ نگار بن جاتے ہیں، کچھ لوگ تنقید نگار بنتے ہیں، کچھ لوگ اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے ڈرامے کا سہارا لیتے ہیں، کچھ لوگ معافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے اداکاری کا سہارا لیتے ہیں، صداکاری کا سہارا لیتے ہیں، کچھ لوگ اپنی معافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے مصر جات کی سہارا لے لیتے ہیں، اور کچھ لوگ قلم کا سہارا لے لیتے ہیں. تو یہ ملا جلا کے سارے لوگ ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں، صاحب قلم ہے، اہل قلم ہے، اور ان تمام کا احترام فرض ہے. اچھا کچھ اور آہوں میں شرر لے کر جاؤں تو کہاں جاؤں، آہوں میں شرر لے کر جاؤں تو کہاں جاؤں، جذبوں کا بھنور لے کر جاؤں تو کہاں جاؤں، واہ جاؤں تو کہاں جاؤں، آہوں میں شرر لے کر جاؤں تو کہاں جاؤں، جذبوں کا بھنور لے کر جاؤں تو کہاں جاؤں، ہر سمت خداؤں کے آئینے ہیں استادہ، ہر سمت خداؤں کے آئینے ہیں استادہ، گستاخ نظر لے کر جاؤں تو کہاں جاؤں، گستاخ نظر لے کر جاؤں تو کہاں جاؤں، اور میں زہر ہلاہل کا قائل تو نہیں لیکن، میں زہر ہلاہل کا قائل تو نہیں لیکن، ناسور جگر لے کر جاؤں تو کہاں جاؤں، ناسور جگر لے کر جاؤں تو کہاں جاؤں. شعر دیکھیے گا آپ کے قبیل کا ہے کہ دشمن ہے ہوا جانی بارش بھی ہے تیز آبی، دشمن ہے ہوا جانی بارش بھی ہے تیز آبی، جلتا ہوا گھر لے کر جاؤں تو کہاں جاؤں تو کہاں جاؤں، جلتا ہوا گھر لے کر جاؤں تو کہاں جاؤں. اور یہ بھی شعر اسی قبیل کا کہ سنتا ہوں کہ سجدے میں ہے قرب خدا بندی، سنتا ہوں کہ سجدے میں ہے قرب خدا بندی، فرعون کا سر لے کر جاؤں تو کہاں جاؤں، فرعون کا سر لے کر جاؤں تو کہاں جاؤں. نوازش نوازش. سنتا ہوں کہ سجدے میں ہے قرب خدا بندی، فرعون کا سر لے کر جاؤں تو کہاں جاؤں. آخری شعر کے صیاد کے کوچے سے ہر راہ گزرتی ہے، صیاد کے کوچے سے ہر راہ گزرتی ہے، اب اذن سفر لے کر جاؤں تو کہاں جاؤں، اب اذن سفر لے کر جاؤں تو کہاں جاؤں. واہ بہت اعلیٰ. کچھ اور کلام اچھا تو تازہ ترین ابھی فلسطین کے حوالے سے آپ نے فرمایا. اچھا ہاں وہ فلسطین کے لیے جو ہے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب طبیعت پہ تقدر وارد ہو جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ دو چار مصروں کے ذریعے سے اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ جبریہ جو حالات ہوتے ہیں اسی کی عکاسی ہو جاتی ہے. شعر دیکھیں کہ بات تھی کہنے کی لیکن وہ دبا لی گئی ہے، بات تھی کہنے کی لیکن وہ دبا لی گئی ہے، بات تھی کہنے کی لیکن وہ دبا لی گئی ہے، سر جھکا کر سہی دستار بچا لی گئی ہے، سر جھکا کر سہی دستار بچا لی گئی ہے، اور داغ سجدہ کی ہوس سر پہ ہوئی ایسے سوار، داغ سجدہ کی ہوس سر پہ ہوئی ایسے سوار، داغ کے نام پہ بندیا ہی سجا لی گئی ہے، داغ کے نام پہ بندیا ہی سجا لی گئی ہے، اور پنجے ظلم کی خواہش تھی کرے رقص تو پھر، پنجے ظلم کی خواہش تھی کرے رقص تو پھر، اوڑھنی امن کی گڑیا کی بچھا لی گئی ہے، اوڑھنی امن کی گڑیا کی بچھا لی گئی ہے، اور یہ لطیفہ نہیں حساس اسے سچ مانو، یہ لطیفہ نہیں حساس اسے سچ مانو، قیمت زندگی قیمت سے سوا لی گئی ہے، قیمت زندگی قیمت سے سوا لی گئی ہے. بہت شکریہ. آخری سوال جی. شاعر کے لیے عموماً یہ ایک پرسیپشن بنی ہے سوسائٹی کے اندر کہ وہ ضرور کوئی ناکام عاشق ہوگا تو اسی لیے وہ شاعری کر رہا ہے. کتنی حقیقت ہے اس بات میں؟ شاعری کا عاشقی سے تعلق کیا ہے؟ نہیں، شاعری کا عاشقی سے خیر کوئی تعلق نہیں ہے. شاعری کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہٹ کرتی ہے، اور کوئی بھی اس کے لیے داعیہ ہو سکتا ہے،
وہ عشق میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے، وہ دیگر عوامل بھی ہو سکتے ہیں۔ آدمی اگر ذاتی طور پر اتنا حساس ہو جائے کہ اسے خارج کی کسی واقعے کی ضرورت نہ پیش آئے، اس کا مشاہدہ ہی اتنا تیز و ترار ہو جائے، تو از خود اس کے اندر شاعری کا داعیہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوا ہے کہ مکمل معاشرے کا اگر مطالعہ کیا جائے تو عمومی طور پر جو چھوٹ بھیا لوگوں کی شاعری ہوئی ہے وہ شاعر بنے ہی اسی بات میں ہے، یا آپ اس سلسلے میں کہہ دیں کہ ہمارا جو ہماری فلمی دنیا ہے نا، اس نے بھی تھوڑا بہت اس میں رول ادا کر لیا ہے اس نے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اندرونی داعیہ جس شخص کا یا جس کا عمل انجذاب جتنا تیز ترار ہوتا ہے وہ اتنی ہی بہترین شاعری کر سکتا ہے، اتنی ہی تیزی کے ساتھ میں شاعری کو اپنے اندر اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ آج مسعود حساد صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ مولانا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ سامعین کرام، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ دوبارہ مسعود بھائی سے ٹائم لیں اور ضرور آپ کے سامنے کچھ مزید گفتگو جو تشنگی ابھی باقی ہے شعر و سخن کے حوالے سے، علم و ادب کے حوالے سے، وہ گفتگو جاری رہے گی۔ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ اختتام میں اپنی کوئی غزل اور کوئی شعر ایسا سنائیے جس سے اس پروگرام کا ہم اختتام کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ہمیں روایتی کہہ کر شہید کر رہے ہیں، ہمیں روایتی کہہ کر شہید کر رہے ہیں، تو آپ کون سا کار جدید کر رہے ہیں؟ ہمیں روایتی کہہ کر شہید کر رہے ہیں تو آپ کون سا کار جدید کر رہے ہیں؟ اور جو کام کر کے ہوا تھا کوئی ذلیل کبھی، جو کام کر کے ہوا تھا کوئی ذلیل کبھی، وہ کام آج کے سارے یزید کر رہے ہیں۔ جو کام کر کے ہوا تھا کوئی ذلیل کبھی، وہ کام آج کے سارے یزید کر رہے ہیں۔ یہ حکمران ہیں یا پھر ہیں کوئی آدم خور، یہ حکمران ہیں یا پھر ہیں کوئی آدم خور، ہمارے خون سے لذت کشید کر رہے ہیں، ہمارے خون سے لذت کشید کر رہے ہیں۔ اور میرے خدا تو فنا کر دے ایسے قائدوں کو، آمین۔ میرے خدا تو فنا کر دے ایسے قائدوں کو جو تیرے دین کی مٹی پلید کر رہے ہیں، جو تیرے دین کی مٹی پلید کر رہے ہیں۔ یہ تو ہو گئی چیخ، لیکن اب شاعری کی زبان میں ایک شعر، آخری شعر، کہ جنہیں سکھایا تھا میں نے زبان کا ہجے، جنہیں سکھایا تھا میں نے زبان کا ہجے، جنہیں سکھایا تھا میں نے زبان کا ہجے، میرے خلاف وہ گفتو شنید کر رہے ہیں، میرے خلاف وہ گفتو شنید کر رہے ہیں۔ جو کام کر کے ہوا تھا کوئی ذلیل کبھی، وہ کام آج کے سارے یزید کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ مولانا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔